فرمان ہے کہ جائے عیادت کو جو مریض کی جنت کے باغ میں ہے وہ جب تک نہ لوٹ آئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے مسلمانوں کو نیکیاں کمانے کے بہت سارے طریقے عطا فرمائے ہیں۔ ہم ان میں سے کوئی بھی طریقہ اچھی نیت کے ساتھ اختیار کریں، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمیں اس کا بہترین اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے بھی ایسے بہت سارے کام کیے جن کو ہم کرتے ہیں تو ہمیں کثیر ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ ان میں سے کسی مسلمان کی بیمار پرسی بھی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان کسی کی تیمارداری کے لیے جائے، اللہ تبارک و تعالی اس پر 75,000 فرشتوں کے ذریعے سایہ فرمائے گا۔ اس کے ہر قدم پر ایک نیکی ملے گی، ایک گناہ معاف کیا جائے گا، ایک درجہ بلند کیا جائے گا، اور جب تک یہ مریض کے ساتھ رہے گا اس کو رحمت ڈھانپے رکھے گی، اور جب گھر لوٹ کر آئے گا تو اس وقت تک یہ رحمت میں رہے گا۔ تو کتنی فضیلت ہے کسی مسلمان کی تیمارداری کرنے کی۔ دعوت اسلامی کا پیارا مدنی ماحول ہمیں یہ سوچ دیتا ہے کہ ہم جہاں دیگر نیکیاں کریں وہاں مسلمانوں کو اچھی نیت کے ساتھ خوش کرتے ہوئے ان کی عیادت بھی کریں۔ اس میں اچھی نیت کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تیمارداری کروں گا، نبی پاک علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے تیمارداری کروں گا، مریض کی دلجوئی کروں گا، اور حسب موقع ان کے ساتھ گفتگو کروں گا۔ اور بھی بہت ساری نیتیں کی جا سکتی ہیں، تو چند ایک نیتیں کی ہیں۔ آئیے اب ذرا تیمارداری کرنے کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ فرمان ہے کہ جائے عیادت کو جو مریض کی، فرمان ہے کہ جائے عیادت کو جو مریض کی جنت کے باغ میں ہے وہ جب تک نہ لوٹ آئے، جنت کے باغ میں ہے وہ جب تک نہ لوٹ آئے۔ ابھی ہم عیادت کے لیے روانہ ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل اچھی نیتوں کے ساتھ جو ہمارے اسلامی بھائی کے رشتہ دار بیمار ہیں ان کی تیمارداری کریں گے۔ اچھا، تیمارداری ہم جب بھی کریں اس میں ہمیں بعض باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ بہار شریعت جلد نمبر 3 حصہ 16 میں مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بارے میں بڑے پیارے پیارے مدنی پھول عطا فرمائے ہیں۔ اگر ان مدنی پھولوں کو ذہن میں رکھیں تو انشاءاللہ عز و جل اچھی نیت کے ساتھ بہترین ثواب کا ذریعہ بھی ہاتھ آئے گا، اور جہاں جا رہے ہیں ان کو بھی اس سے راحت نصیب ہوگی۔ مثلا اس میں مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ تیمارداری کرنا سنت ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیماروں کی تیمارداری فرماتے تھے، تو ہم بھی یہ نیت کر کے چلیں کہ میں آقا کریم علیہ السلام کی سنت پر عمل کر رہا ہوں۔ اگر بغیر اچھی نیت کے جائیں گے تیمارداری تو ہو جائے گی لیکن ثواب نہیں ملے گا۔ اب ثواب علماء فرماتے ہیں کہ اچھی نیت پر ہی ملے گا کہ اللہ کی رضا کے لیے میں یہ کام کرتا ہوں۔ تو یہ ہم ذہن میں رکھیں کہ جب بھی اچھی نیت ہوگی تو انشاءاللہ بہترین ثواب ملے گا۔ اچھی نیت نہ ہونے پر کام تو ہو جائے گا، ہمیں ہو سکتا ہے ثواب نہ ملے۔ اگر معلوم ہو جائے، یہ بھی ایک مدنی پھول لکھتے ہیں مفتی صاحب کہ اگر معلوم ہو جائے کہ مریض کی عیادت کرنا اس کے لیے گراں ہوگا، بھاری ہوگا، تو اب ایسی کیفیت میں مریض کی عیادت نہ کی جائے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ مریض کسی شدید تکلیف میں ہوتا ہے، پین میں ہوتا ہے، کسی پرابلم میں ہوتا ہے، میڈیسن کا دور چل رہا ہوتا ہے، اسی طرح ان کا کوئی ایسا ٹریٹمنٹ جاری ہوتا ہے جس میں ان کو تھوڑا سکون چاہیے، خاموشی چاہیے، تو بعض لوگ جا کر ضد کرتے ہیں اور تکرار کرتے ہیں۔ جب عیادت کرنے کے لیے جائیں اور اگر مرض کی سختی دیکھیں، بعض اوقات مریض بہت شدید بیمار ہوتا ہے لیکن اس کو فیل نہیں کروایا جا رہا ہوتا تاکہ وہ نارمل انداز سے اپنے معاملات کو لے کر چلے، لیکن بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ایک نارمل سے مریض کو بھی اس انداز سے ٹریٹ کرتے ہیں کہ وہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں میں کتنا شدید بیمار ہو گیا، ارے آپ کا چہرہ تو بڑا پیلا ہو گیا، اللہ اکبر، آپ کو تو پچھلے ہفتے دیکھا تھا بالکل ٹھیک تھے، ارے آپ کو کیا ہو گیا؟
آپ کو کیا ہو گیا، آپ کی حالت کو کیا ہو گیا، آپ کی کیفیت کو کیا ہو گیا، اس طرح یعنی باتیں کرتے ہیں کہ اگلے کا کلیجہ پھٹ جائے۔ تو تیمارداری میں ہمیں یہ انداز نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ ایک نارمل انداز سے مسکراتے چہرے کے ساتھ جب جائیں تو محل ہو تو سلام کریں، اس کے بعد ان کی دلجوئی والی باتیں کریں، ان کے ساتھ اچھی اچھی باتیں کریں، حسن نیت کے ساتھ ان کا دل خوش کرنے والی باتیں کریں، اور ان کو دعا دیں۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، عین ممکن ہے کہ آپ دعا دیں، اللہ رب العزت آپ کی دعا کی برکت سے ان کو شفا دے دے۔ پھر جب دعا دیں تو دعا لیں بھی صحیح، کہ مریض کی دعا جو ہے یہ فرشتوں کی دعا کے قریب ہوتی ہے اور دعا قبول ہوتی ہے۔ مریض سے جب بھی ملیں اپنی دعا کے لیے بھی کہیں، لیکن انداز بڑا سہل یعنی آسان ہو، بڑا پیارا سا ہو، یعنی مریض کو آپ کا ملنا اچھا لگے، اور اتنا اچھا لگے کہ وہ اس چیز کی تمنا کرے کہ دوبارہ آپ کب آئیں گے۔ ایسی تیمارداری مت کریں کہ وہ ہمارے جانے کا انتظار کرے کہ اس کا نہ آنا بہتر تھا، یہ تو آ کر مجھے مزید ٹینشن میں ڈال رہا ہے، یہ تو آ کر مجھے مزید پریشان کر رہا ہے۔ کوئی ایسا قصہ نہ چھیڑیں جس سے اس کو اذیت ہو، کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے اس کو تکلیف ہو، کوئی ایسی ترکیب نہ کریں جس کو دیکھ کر اس کو شاک گزرے۔ بعض باتیں رشتہ دار آپس میں ماضی کی دہراتے ہیں، یا آپ کوئی بستر پر ہے تو اس سے مرنے کی باتیں کر دیتے ہیں، حالانکہ مرنے کی بات کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، بلکہ کیفیت دیکھیں کہ وہ نارمل ہے، بیمار ہے، تو اب اس کو اب مرنے کی باتیں بتائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ بیچارہ گھبرا جائے کہ کہیں میں مرنے والا تو نہیں، حالانکہ جب موت جس وقت لکھی ہے وہ آنی ہے، موت سے فرار ممکن نہیں ہے، لیکن آپ دل جوئی والی باتیں کریں، کوئی تحفہ ساتھ لے کر جائیں، اور جب تحفہ لے کر جائیں گے تو مریض کی دل جوئی ہوگی۔ الحمدللہ ہم نے بھی آج امیر اہل سنت کی بہت پیاری تصنیف فیضان رمضان، چونکہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، جن کی تیمارداری کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ان کے لیے ہم نے آج الحمدللہ فیضان رمضان کا تحفہ لیا ہے، ان کو پیش کریں گے، ان کو پڑھنے کا ذہن دیں گے، تاکہ ان کا جو یہ وقت ہے یہ بھی اللہ کی عبادت میں علم دین سیکھتے ہوئے، ذکر و اذکار کرتے ہوئے اور دیگر نیکیاں کرتے ہوئے کٹتا چلا جائے۔ اسی طرح جب ہم کسی مریض کی عیادت کرنے کے لیے جائیں تو اس کے سامنے کوئی ایسا عمل نہ کریں جس سے اس کو گھن آئے اور وہ بیچارہ آزمائش میں آ جائے۔ تو اسلام بڑا پیارا مذہب ہے، اس نے ہمیں اللہ کے کرم سے ہر کام کرنے کی ایک لائن دی ہے، ایک طریقہ کار سمجھایا ہے، ایک انداز بتایا ہے۔ کھانا یوں کھانا ہے، پانی یوں پینا ہے، بزنس یوں کرنا ہے، بچوں کی پرورش یوں کرنی ہے، ماں باپ کی خدمت یوں کرنی ہے، پڑوسیوں کا حق اس طرح ادا کرنا ہے، معاشرے میں اس انداز سے رہنا ہے، اپنے بیوی بچوں کے حقوق کا اس انداز سے خیال رکھنا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بیٹا ہے تو اس کو ماں باپ کے آداب بتائے ہیں، اگر والدین ہیں تو بچوں کی تربیت کے بارے میں، ان کے حقوق کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ رشتہ داروں کو آپس میں بڑے پیارے پیارے مدنی پھول عطا فرمائے ہیں، ایک دوسرے کی رسپیکٹ کا اسلام نے ذہن دیا ہے، کہیں بھی اسلام کسی کی بلا وجہ دل آزاری کی اجازت نہیں دیتا، نہ ہی کسی کو برا بھلا کہنے کی اجازت دیتا ہے۔ بعض اوقات ہم جب تیمارداری کرنے کے لیے جاتے ہیں تو لین دین کے میٹرز بھی ہوتے ہیں، خاندانی پرابلمز بھی چل رہی ہوتی ہیں، تو ایسے موقع پر کوشش کریں کہ ان باتوں کو رپیٹ نہ کیا جائے۔ جسٹ آپ ثواب کے لیے جا رہے ہیں، آپ رب کی رضا کے لیے جا رہے ہیں، اور کوشش کریں کہ میں اس ایک نیکی کے ساتھ اور کیا کیا نیکیاں کر سکتا ہوں، میں اور کیا کیا اچھے کام کر سکتا ہوں۔ مثلاً وہاں دیگر مسلمان ہوں گے، ان کو سلام کریں، ان کے ساتھ دلجوئی کے ساتھ پیش آئیں، اور ان کو بھی اچھے کاموں کی ترغیب دلائیں۔ اور اسی طرح جب کسی مریض کے پاس آپ جا رہے ہیں تو ہو سکے تو امیر اہل سنت کے جو تعویذات اطہاریہ ہیں ان کو لے کر جائیں، یہ بھی اس کی مدد ہوگی مریض کی، کہ ماشاءاللہ دنیا میں لاکھوں لاکھ عاشقان رسول امیر اہل سنت کے عطا کردہ تعویذات جو کہ فی سبیل اللہ دنیا بھر میں دیے جاتے ہیں، ان کا کوئی ہدیہ نہیں لیا جاتا، الحمدللہ شفا یاب ہوتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت ساری اقسام کے جو مریض ہیں اللہ پاک نے ان کو شفائیں عطا فرمائی ہیں، یہاں تک کہ کینسر والے کئی مریض ٹھیک ہو چکے ہیں ماشاءاللہ۔ اسی طرح جن کو پیٹ میں درد ہے تو کینسر ہے تو جناب ان کو ٹی بی ہو گئی، ان کو یرقان ہو گیا، یا درد سر جان نہیں چھوڑتا، پنڈلیوں میں پین ہے، یا دیگر بہت سارے میٹرز پر الحمدللہ امیر اہل سنت کی جو شفقتیں ہیں یہ تعویذات طاریہ کے انداز سے ہمیں میسر ہیں۔ اب دنیا میں کہیں بھی ہیں،
آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net پر آئیں اور وہاں سے اپنا معاملہ شیئر کریں انشاءاللہ. وہاں پر آپشن ہے تعویذات طاریہ، اس کے ذریعے آپ کو تعویذات پیش کیے جائیں گے. پاکستان میں اور دنیا بھر میں تعویذات طاریہ کے بستے لگتے ہیں، استخارے کیے جاتے ہیں اور مریضوں کی مدد کی جاتی ہے اور ان کو بیماریوں کے حل پیش کیے جاتے ہیں وظائف کی شکل میں. تو آپ دوا بھی یوز کریں اور دوا یوز کرنے کے ساتھ ساتھ مریض جو ہے وہ وظائف کا بھی استعمال کرے، تعویذات کا بھی استعمال کرے، تو انشاءاللہ ان کو خوب برکت ملے گی. اسی طرح بہت سارے وظائف ہیں جو مریض بیماری میں کرے تو اس کو برکتیں ملتی ہیں، اور وہ وظائف اگر آپ کے ذہن میں ہو تو ان میں سے کوئی وظیفہ مریض کو بتا دینا چاہیے. جیسے یا سلامو، اب یا سلامو جو وظیفہ ہے، اگر امیر اہل سنت نے یہ ہمیں ارشاد فرمایا ہے کہ مریض 111 مرتبہ پڑھے، یا مریض کا کوئی بھی جو ساتھ رہنے والا فرد ہے وہ اس وظیفے کو کرے، اول آخر 11 بار درود پاک پڑھ لیں یا چند بار درود پاک پڑھ لیں، مریض پر بھی دم کر دیں اور اس کے ساتھ ساتھ پانی پر دم کر کے پانی پلا دیں. اب چونکہ ماہ رمضان ہے، بعض مریض روزہ بھی رکھتے ہیں، جو نارمل قسم کے بیمار ہوتے ہیں ماشاءاللہ وہ روزہ رکھ لیتے ہیں، لیکن بعض مریض جو ہوتے ہیں وہ سیریس ہوتے ہیں، روزہ نہیں رکھ پاتے اس انداز سے، تو ان کو پانی دم کر کر پانی پلایا جائے تو اس سے انشاءاللہ ان کو شفا ملے گی، ان کو برکت ملے گی. اچھا، اسی طرح جب ہم مریض کے پاس جائیں تو دعا کا اہتمام کریں، دعا سے انشاءاللہ مریض کو خوشی ہوگی. مدنی پھول تو اور بھی بہت سارے ہیں، تو انشاءاللہ سجل اب ہم جو مریض ہیں ان کے قریبی ہیں تو انشاءاللہ وہاں چلتے ہیں اور ان کی تیمارداری کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. زرخان بھائی، آپ کے والد صاحب ہیں ضمیر بھائی؟ جی بالکل والد صاحب. اچھا، تو ضمیر بھائی کو کیا مسئلہ ہو گیا؟ 1.5 سال پہلے فالج کا اٹیک ہوا تھا ان کو. 1.5 سال پہلے فالج کا اٹیک ہوا؟ جی فالج کا اٹیک ہوا تھا. اس سے پہلے مطلب شادی سے پہلے دل کا اٹیک بھی ہوا ہے، پھر 2000 میں بھی ہوا تھا، پھر ابھی 1.5 سال پہلے ان کو فالج کا اٹیک ہوا تھا. پھر ابھی 2 سے 3 مہینے پہلے ان کو جو ہے نا لکوہ ہوا ہے. اچھا، فالج کے ساتھ دوبارہ پھر لکوے کا؟ ہاں، اور لکوے کا ہوا تھا اس ٹائم بھی فالج کا ہوا تھا، ٹھیک ہے. اور ابھی 5-6 دن سے جو ہے مطلب یہ ان کے اندر جو ہے نا کمزوری آ گئی ہے، بہت کمزور ہو گیا. اللہ کے کرم سے یہ کمزوری رب چاہے گا تو دور ہو جائے گی انشاءاللہ. اللہ پاک ہمارے ضمیر بھائی کی اس بیماری کو شفا عطا فرمائے اور ہمارے ضمیر بھائی پھر سے اپنے قدموں پر چل کر مسجد میں جائیں، اور ہمارے ضمیر بھائی مکے بھی جائیں، مدینے بھی جائیں گے انشاءاللہ. ضمیر بھائی، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، انہیں بیماریاں دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے انبیاء علیہم السلام کو بھی بیماریاں دی نا. حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری تو بڑی مشہور ہے نا، اور کئی سالہ بیمار رہے، آپ نے صبر کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفا عطا فرمائی. اسی طرح ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بخار بھی حاضر ہوا، اور کسی بھی بیماری پر اگر صبر کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اجر عظیم عطا فرماتا ہے. اب اللہ کا شکر ادا کرنے کا یہ مقام ہے کہ فالج کا اگرچہ اٹیک ہوا، لکوے کا اٹیک ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس سے بڑی بیماری نہیں آگی نا. کینسر آ جاتا تو ہم کیا کر لیتے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. اگر بیماری ہے تو اس میں مقام شکر ہے، اس میں شکر ہی ادا کرنا ہے، اور شکر کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رضا نصیب ہوگی. اللہ کی رضا نصیب ہوگی تو گناہ معاف ہوتے ہیں. اور ویسے حقیقت میں بیماری مومن کے لیے نا سردار صاحب یہ بہت بڑا تحفہ ہے. بیماری پر صبر کرنے سے اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے گناہ معاف فرما دیتا ہے. جب مریض کی تیمارداری کے اتنے فضائل ہیں کہ مریض کو جو کوئی دیکھنے جائے تو سبحان اللہ 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 فرشتے شام تک اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں. تو آپ غور کریں کہ جب مریض خود بیمار ہوتا ہے اس پر رب کی کیسی رحمت ہوتی ہے، اس پر رب کتنا رحمتوں کی برسات فرماتا ہوگا نا. تو میں آپ کا حوصلہ بڑھا رہا ہوں ضمیر بھائی، انشاءاللہ ہمت رکھنی ہے آپ نے، اللہ کے کرم سے آپ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. اور آپ نے نام سنا ہوگا وہ حضرت امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، قصیدہ پڑھتے بھی ہوں گے نا،
مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اب جنہوں نے ایک قصیدہ لکھا نا، ان کو بھی فالج ہوا تھا نا، تو ان کو پھر خواب میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر پاک عطا فرمائی تھی. اٹھے تو وہ پاس ان کے موجود پڑی ہوئی تھی، تو اس سے آپ کو اللہ نے شفا عطا فرما دی. تو ماشاءاللہ بردہ جو تھا نا، بردہ یہ چادر کو کہتے ہیں، تو قصیدہ بردہ اس لیے اس کے نام پڑا. تو اس سے پتہ چلا کہ ہمارے بزرگان دین بھی بیمار ہوتے رہے، تو بیماری آتی ہے اللہ کے کرم سے چلی بھی جاتی ہے، مگر اس میں ہمیں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. اور زرغام بھائی آپ کو عرض کروں گا کہ ابو بیمار ہے نا بیٹا، اس موقع پر دل و جان کے ساتھ آپ خدمت کر رہے ہوں گے، اس کو مزید بہتر کریں. جیسے ماں باپ نے ہمیں پالا پوسا بڑا کیا نا اللہ کی عطا سے، تو آج ہم چلنے پھرنے کے قابل ہیں. اب جب ماں باپ کو حاجت پڑے تو ہمیں سارے کام موقوف کر کر، ہاں جو نمازیں پڑھنی ہیں، جو فرائض کام ہیں وہ تو کرنے ہیں، اس کے علاوہ جو ایسے کام ہیں نا ان میں سے میکسیمم ٹائم والد صاحب کی خدمت پہ دیں. ماں باپ زندگی میں ایک ہی بار ملتے ہیں بیٹا، جی بالکل، باقی ہر چیز مل جاتی ہے، کیونکہ جو باپ اور بیٹے کی محبت ہے یا باپ اور اولاد کی محبت ہے وہ فی زمانہ دوسرے اس انداز سے فیل نہیں کر سکتے. تو بچوں کو اس موقع پہ کرتے رہنا چاہیے. یہ مثال دیتا ہوں، اگر یہ پانی مانگے نا اور آپ کا بس چلے تو آپ ان کو دودھ پلائیں، ایک سمجھانے کے لیے اس کا، اور اگر یہ چینی مانگے ان کو شہد کھلائیں، تو تاکہ مطلب یہ آپ کے دل سے دعائیں دیں گے. ماشاءاللہ اللہ پاک ہمارے ضمیر بھائی کو جلدی جلدی مدینے کی خاک کے صدقے شفا عطا فرمائے. آمین. اور مریض سے جو ہوتا ہے نا اس کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، پتہ آپ کو. ضمیر بھی ہمارے لیے دعا فرمانی ہے آپ نے. اللہ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ میں صبر و شکر کی توفیق عطا فرمائے. اچھا ضمیر بھی آپ نے ایک شفقت یہ کرنی ہے کہ آپ نے لیٹے لیٹے نا، چاہے وضو ہو نہ ہو، آپ نے اللہ تعالیٰ کا ایک پیارا نام ہے سلام، اس کی نسبت سے آپ نے بیٹا ابھی یاد کر لیں، یا سلاموں کا ورد کرنا ہے. امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی فرماتے ہیں اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس پر یا سلامو 111 بار یا 1100 بار پڑھ کر وقتاً فوقتاً دم کریں، انشاءاللہ رب کریم شفا عطا فرمائے گا. تو پانی پر دم کر کے بھی پلا سکتے ہیں، ویسے دم بھی کرنا چاہیے. اور ضمیر بھی آپ بھی لیٹے لیٹے اگر ہمت ہو تو آپ یہ پڑھ سکتے ہیں، یا سلامو یا سلامو یا سلامو. اس سے انشاءاللہ عز و جل آپ کو اللہ کے کرم سے انشاءاللہ شفا ملے گی. تو ہم اب آپ کے لیے انشاءاللہ دعا بھی کریں گے اور انشاءاللہ آپ ٹھیک بھی ہوں گے اللہ کے کرم سے. آپ کے لیے ہم تعویذات بھی لائیں نا، تو آپ کی دلجوئی کی نیت سے تحفہ بھی لے کر آئے ہیں ماشاءاللہ. اور وہ تعویذات کیا ہیں ماشاءاللہ، یہ ضمیر بھائی کے تعویذ ہیں زرغام بھائی. بالکل امیر علیہ سنت کا جو تعویذات طاریہ کا سلسلہ یہ دنیا بھر میں لوگ اس سے مستفیض ہوتے ہیں اور فی سبیل اللہ یہ دیا جاتا ہے، اور ماشاءاللہ بہت لوگوں کو اللہ شفا دیتا ہے. ایون کہ کئی کینسر زیادہ لوگ بھی سردار صاحب شفا یاب ہو چکے ہیں ماشاءاللہ. تو جب کینسر والے ٹھیک ہو گئے تو یہ لقوہ فالج تو انشاءاللہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا. اور یہ تعویذ ہے، یہ والد صاحب کو نا چمڑے میں کروا کے کالی ڈوری کے ساتھ نا یہ گلے میں ڈال دینا ہے یا بازو کے ساتھ باندھ دینا ہے. یہ شفا کے بعد بھی اتارنا نہیں ہے، یہ پہنے رکھیں گے انشاءاللہ. اس کی اور بھی بہت ساری برکات ہیں اس نقش کی. تو یہ آپ سنبھال لیں بیٹا، اوپر لکھا ہے کہ نقش باندھنا کیسے طریقہ اوپر لکھا ہے. اچھا یہ جو ہے اس کے اندر یہ پینے والا تعویذ ہے نا، یہ والا جی، ایک پانی کی بوتل لے کر یا کولر لے کر یہ اس میں ڈال دینا، اور جب بھی انہیں پانی کی حاجت ہو آپ نے اس کا پانی ان کو پلا دینا ہے. دن رات میں 3 مرتبہ تو ضرور پلائیں، اور بہت اچھا ہے کہ اسی کا پانی ان کو آپ میکسیمم یوز کروائیں. جی یہ اس میں نا آپ نے ڈال دینا، اس پانی کو نیچے نہیں گرانا، اس پانی کو ضائع نہیں کرنا. انشاءاللہ رب کریم کے کرم سے انشاءاللہ اس تعویذ سے بھی ان کو شفا ملے گی. یہ بیٹا ان کا وہ تعویذ ہے. اور جو میں نے وظیفہ آپ کو عرض کیا نا یا سلامو، تو ایک تو یہ وہ وظیفہ اس پہ لکھا ہے، اس کا طریقہ لکھا ہے. اور اگر کوئی دائمی مریض ہو جس کی بیماری ختم نہ ہوتی ہو تو وہ یا معیدو یا معیدو یا معیدو یہ اس کا ورد کرتا رہے انشاءاللہ، اس سے ٹھیک ہوگا. مزید اس کی تفصیلات اس پرچے پر لکھی ہیں، امیر علیہ سنت نے اس کو لکھا ہے، اور مزید بھی اس میں بہت کچھ لکھا ہے. آپ اس کو ابو کو پڑھ کے دیجیے گا، ٹھیک ہے. مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہم اپنے ضمیر بھائی کے گھر پر حاضر ہیں اور کچھ ضمیر بھائی کی ہم نے دلجوئی کرنے کی بھی کوشش کی ہے، اور ان کے صاحبزادے زرغام بھائی سے بھی کچھ
بات چیت ہوئی ہے. ہمارے نعمان بھائی کے رشتہ دار ہیں. نعمان بھی ہمارے اسلام آباد کے دعوت اسلامی کے کابینہ کے نگران ہیں ماشاءاللہ, اور سردار صاحب بھی ان کے رشتہ داروں میں سے ہیں. ہمارے ضمیر بھائی جو مریض ہیں, بیمار ہیں, یہ انہوں نے بھی اپنے بیٹے کے ذریعے مجھے یہ پیغام دیا کہ الحمدللہ مجھے آپ لوگوں کے آنے سے بہت خوشی ہوئی ہے, ان کا دل خوش ہوا ہے. اور یاد رکھیں مومن کا دل خوش کرنا 60 سال کی نفلی عبادت کی طرح ہے. اور فرائض کے بعد امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ فرائض کے بعد مسلمان کا دل خوش کرنا یہ سب سے بڑی نیکی ہے. تو آپ نے جب ہم گھر سے نکل رہے تھے ضمیر بھائی کی تیمارداری کرنے کے لیے, تو اس وقت ہم نے کچھ اچھی نیتیں کی تھیں, اور ساتھ میں ہم نے کچھ مدنی پھول بھی اور فضائل بھی سنے تھے کہ تیمارداری کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کس قدر تیمارداری کرنے والے کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. اور یہ کتنا عظیم عمل ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود بیماروں کی تیمارداری فرمایا کرتے تھے, اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہمارے دیگر صحابہ کرام بھی بیمار پرسی کیا کرتے تھے. اور جو بھی اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ اس طرح کے مواقع پاتے ہیں, دل جوئی کرتے ہیں, دل خوش کرتے ہیں. اب دیکھیں اگر ہمارے جانے سے کسی کا دل خوش ہوتا ہو اور دعا مانگنے سے انہیں بھی فائدہ ہوتا ہو, ہمیں بھی فائدہ ہوتا, تو اس میں کوشش کرنے میں کیا حرج ہے. میں مانتا ہوں کہ مصروفیت کا دور ہے, میں مانتا ہوں کہ ہم بہت بزی ہیں, لیکن بہت ساری چیزوں میں ہم ایسے بزی ہو گئے جن کا نہ دنیا میں فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے. جیسے سوشل میڈیا, اب سوشل میڈیا میں کتنا ٹائم برباد ہوتا ہے ہمارا, آپ نے غور کیا کبھی؟ گھومنے پھرنے میں کتنا ٹائم نکل جاتا ہے, گپ شپ میں کتنا ٹائم نکل جاتا ہے. کیا یہ ٹائم ہم کسی بیمار پرسی کے لیے نکال نہیں سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے آپ جا نہیں سکتے, فون کر سکتے ہیں, فون نہیں کر سکتے اب تو واٹس ایپ کا دور ہے, دنیا میں کہیں واٹس ایپ کر لیں, ویڈیو کال کر لیں, دل جوئی کریں, ثواب کمائیں. الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت خوب دل جوئیاں کرتے ہیں, دعائیں دیتے ہیں, بیمار پرسیاں کرتے ہیں, غم خاریاں کرتے ہیں. یہ اس دور کے اللہ تعالیٰ کے بہت پیارے, بہت بڑے ولی ہیں, بہت بڑے عالم دین ہیں. اور یہ آپ کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ آج دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں میں اس قسم کا مدنی ذہن پایا جاتا ہے. آپ بھی دیکھیں آپ کے محلے میں کوئی بیمار ہے جس کی آپ کو اطلاع نہیں تھی, ہے, آپ اپنے محلے دار ہونے کا حق ادا فرمائیں نا, پڑوسی ہونے کا حق ادا فرمائیں, ان کی تیمارداری کریں, جا کر اپنے شہر میں چیک کریں. ہو سکتا ہے کہ آپ کا پرانا جاننے والا بیمار ہو اور آپ کے جانے سے اسے تسکین ملے, آپ کے جانے سے اس کو خوشی ملے, آپ کے جانے سے اس کے دل میں راحت پیدا ہو. تو آپ دیکھیں اللہ پاک آپ کو کس قدر ثواب عطا فرمائے گا. دیکھیں ہم بھی تو بیمار ہو سکتے ہیں نا, آپ غور کریں اگر ہم خدا نخواستہ ایسے بیمار ہوں کہ چلنے پھرنے کی سکت ہوں, جیسے ضمیر بھائی اب یہ فوراً آفس میں امپلائی ہیں, جاب کرتے ہیں, ایک نمازی اسلامی بھائی ہیں ماشاءاللہ, باشارہ ہیں, داڑھی والے ہیں, نیکیوں سے محبت کرنے والے ہیں. اب ظاہر ہے یہ بیماری میں ہیں, بیڈ پر ہیں. اگر یہ نارمل ہوتے تو مساجد میں ہوتے, آنا جانا رکھتے ماشاءاللہ, اپنے نیک کاموں کو برقرار رکھتے تھے. انشاءاللہ پھر بھی رکھیں گے انشاءاللہ, بہت جلد اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ کریں گے. تو میں آپ کو عرض کرتا ہوں آپ چیک کریں. ہاں اگر گھر میں کوئی بیمار ہے نا تو اسے وقت دیجیے. ماں باپ میں کوئی بیمار ہے سب سے زیادہ وقت دیجیے. دیکھیں دوست پھر مل جائیں گے, بزنس چلتا رہتا ہے, دوستیاں چلتی رہتی ہیں, دیگر معاملات چلتے ہی رہتے ہیں, لیکن ماں باپ ایک ہی بار ملتے ہیں. ماں باپ کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے تو ہمیں تکلیف ہونی چاہیے. یہ پانی مانگیں سادہ سمجھ کے پانی پلائیں, بیمار ہونے کا انتظار نہ کریں. آپ خدمت ایسی کریں کہ بیماری نہ ہو, اور بالفرض بیمار ہو جائیں اب آپ دن رات ایک کریں. کیونکہ جب آپ بچپن میں بیمار ہوئے تھے تو ذرا کسی سے پوچھے گا آپ کی ماں کی حالت کیا تھی, کسی سے پوچھیں آپ کے باپ کی حالت کیا تھی. ان کو کھانا اچھا نہیں لگتا ہوگا, ان کے چہرے سے مسکراہٹیں ختم ہو گئی ہوں گی, اور یہ اپنے کام کاج پر نہیں جاتے ہوں گے, گھر کے کام کاج بھی پینڈنگ میں چلے جاتے ہوں گے. والد صاحب بھی چھٹی لیتے ہوں گے, میرا لال بیمار ہے مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہے. آج باپ بیمار ہوتا ہے دنیا میں تو بہت کم لوگ خدمت کی سعادت پاتے ہیں. تو ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنی ہے, اپنے عاشقان رسول کی بیمار پرسی کرنی ہے. حدیث پاک میں آنے والے جو مدنی پھول ہیں, جو فضائل ہیں, ان کو پانے کی کوشش کرنی ہے. یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت ہے. ہم دعوت اسلامی کے اچھے ماحول کے ساتھ وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ ہمیں اس طرح نیکی کے کاموں کا جذبہ ملتا رہے گا. مدنی چینل اپنے گھر میں آن کریں, اپنے بچوں کو اس مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ کریں, خود بھی اس مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ رہیں. یاد رکھیں میاں صاحب فرماتے ہیں کہ چنگیاں دے لڑ لگیا میری جھولی وچ پھل پے, اور مندیاں دے لڑ لگیا میرے اگلے بھی ڈل گئے. یعنی اچھوں کے ساتھ میں لگا تو میری جھولی پھولوں سے بھر گئی, اور جب میں بروں کے ساتھ لگا تو میرے پہلے کے سارے پھول گر کر ضائع ہو گئے. چنگے بندے دی صحبت یارو جی میں دکان اتارا,
سودا بھاویں مل نہ لئیے ہلے آن ہزاراں اور برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہاراں کپڑا بھاویں کنج کنج بئیے چنگا پہن ہزاراں. عطر فروش کی دکان پر جائیں, پرچیزنگ نہ کریں, مفت میں خوشبو آتی رہے گی, بدن معطر ہو جائے گا. نکلیں گے تو آپ کو اچھا لگ رہا ہوگا. اچھے کی صحبت میں جائیں گے تو آپ کچھ نہ بھی کریں, خالی بیٹھ جائیں, جو اس پہ رحمتوں کی برسات ہوگی آپ پر بھی 4 چھینٹے آ جائیں گے. آپ کو بھی سکون مل جائے گا, آپ کو بھی مزہ آ جائے گا. اور برے کی صحبت جیسے کوئی لوہار کی بھٹی پر جا کر بیٹھے, جب وہ بھٹی چلائے گا تو اس کی ناگوار بو ناک میں آئے گی, اس کی چنگاریاں اڑ کر کپڑوں کو داغدار کر دیں گی, راکھ کپڑوں کو گندا کر دے گی. تو سمجھایا گیا کہ ایسے اگر کسی برے کی صحبت میں بندہ جائے تو اس پر برائی کا جو غلبہ ہے وہ کسی طرح اس پر بھی آ سکتا ہے. تو اچھی صحبت اپنائیے. اچھی صحبت انشاءاللہ دنیا میں بھی عزت دے گی, قبر میں بھی برکت دے گی, اور حشر میں بھی کام آئے گی, اور انشاءاللہ جنت میں داخلے کا سبب بنے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وسلم. ضمیر بھائی کے لیے اور تمام مریضوں کے لیے مل کر دعا کرتے ہیں. دعا مومن کا ہتھیار ہے. الدعاء مخ العبادہ. دعا کے بڑے فضائل ہیں. دعا مانگنی بھی چاہیے مسلمانوں کے لیے, اور دعا کروانی بھی چاہیے. دعا گو بھی ہونا چاہیے, دعا جو بھی ہونا چاہیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. رب اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. یا اللہ یا رحمان یا رحیم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا. یا دافع البلیات. یا شافع الامراض. یا شافع الامراض. یا شافع الامراض. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے ہمارے مالک و مولا, ہم گناہگار سیاہ کار تیرے دربار نور بار میں اپنے گناہوں سے لتھڑے ہوئے ہاتھ دراز کر چکے ہیں مولا. تجھے رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہم سب کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دے. ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ ہمارے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما. اے اللہ ہمارے تمام مریضوں کو روبہ صحت فرما دے. یا رب العالمین بالخصوص ہمارے ضمیر بھائی کو شفا عطا فرما. اللہ ان کو دراسی عمر بالخیر عطا فرما. ان کو نیکیوں بھری, عافیت والی, خیر والی, سنتوں بھری لمبی عمر عطا فرما. یا رب العالمین تجھے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب دہن شریف کا واسطہ ان کی بیماری کو دور فرما دے. اللہ تجھے خاک مدینہ کا واسطہ ان کو شفا عطا فرما دے. اے میرے مالک مولا, جس طرح یہ پہلے شفا کے ساتھ تندرستی کے ساتھ مساجد میں جاتے تھے, اللہ پھر سے یہ رونقیں عطا فرما. اللہ پھر سے یہ بہاریں عطا فرما. اے میرے مالک و مولا, ان کی بیماری کو اللہ شفا میں تبدیل فرما دے. یا رب العالمین ہمارے جتنے مریض ہیں ان کو بھی شفا عطا فرما دے. جو کینسر والے ہیں ان کو بھی اچھا فرما دے. شوگر والوں کو بھی شفا دے دے. یا رب العالمین جو بخار میں ہیں, ٹی بی میں ہیں, اللہ ان کو بھی شفا عطا فرما دے. جو پیٹ کے امراض میں, اللہ ان کو بھی اچھا فرما دے. یا رب العالمین جن کی آنکھوں کا مسئلہ ہے ان کو بھی شفا مل جائے. اے میرے مالک مولا جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں ان پر بھی اللہ نگاہ رحمت فرما دے. اے میرے مالک و مولا جن کو ڈاکٹر کی دوائی کا کوئی اثر نہیں ہو رہا, اللہ ان کی دوا میں شفا داخل فرما دے. اے میرے مالک و مولا ہمارے جو مریض گھروں میں ہیں ان کو بھی اچھا فرما دے. جو ہاسپٹلز میں ہیں ان کو بھی اچھا فرما دے. یا رب ہم گناہوں کے مریض ہیں, ہمیں گناہوں کی بیماری سے شفا دے دے. اللہ اگر بیماری آئے تو ہمیں صبر و شکر کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں شکوے سے محفوظ فرما. یہ بیماری تیری طرف سے مومن کے لیے نعمت ہے. اللہ ہمیں سے قبول کر کے تیرا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں اپنے رضا والے کاموں میں
پڑے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اللہ ہماری دعاؤں پر نظر رحمت فرما، تجھے کعبۃ اللہ کا واسطہ، تجھے سبز گنبد کا واسطہ اللہ ہماری جائز دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہمارے ضمیر بھائی کہ گھر پہ رحمتوں کا نزول فرما، ان کے آل اولاد کو عالم بنا، حافظ بنا، قاری بنا، مبلغ بنا، ہماری بچیوں کو شرم و حیا کی چادر عطا فرما۔ اے میرے مالک و مولا اس پورے محلے کو مدنی محلہ بنا دے، ہمارے گھروں میں رحمتوں کا نزول فرما دے، ہماری تنگ دستیاں دور فرما دے، ہماری پریشانیاں دور فرما دے۔ یا رب العالمین ہمیں حج کی توفیق عطا فرما، ہمیں سفر مدینہ مرشد کریم کے ساتھ نصیب فرما۔ اے اللہ جب موت کا وقت آئے تو ہمیں مدینہ پاک میں جلوہ محبوب میں شہادت کی موت نصیب فرما، بقیع پاک میں مدفن نصیب فرما، جنت میں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑوس عطا فرما۔ یا رب ہماری دعائیں اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما۔ آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جب ہو دم واپسی ہم سب کی زباں پر جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرمان ہے کہ جائے عیادت کو جو مریض کی، جنت کے باغ میں ہے وہ جب تک نہ لوٹ آئے۔